وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه ومقصوده مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. بھی بچے تسی اداں کرو یا تو باہر چلے جاؤ یا اگے ہو جاؤ, تھوڑے ایتھے آ جاؤ بیٹے, گپا نہیں لانی, ایتھے آ جاؤ 2 منٹ, ایتھے اگے آ جاؤ, ادھر شاباش, ادھر آ جاؤ, یہ تو باہر چلے جاؤ. جویں تو جڑا کام چنگا لگدا کر لو, جڑا آسانی نال کر سکدے. شاباش, ایتھے آ جاؤ بیٹے, ایتھے آ جاؤ, ایتھے اگے آ جاؤ, کچھ نہیں ہوندا. ہمیشہ مسجد دے کچھ آداب ہوندے نے, اس واسطے انہاں دا خیال رکھیا کرو. اور محفل دے کچھ آداب ہوندے نے. حدیثاں چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ کرام جلوہ گر ہوندے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام سرکار دی بارگاہ چ انج بیٹھے ہوندے سی گویا کہ سراں تے پرندے بیٹھے نے کہ اگر تھوڑی جی بھی حرکت کیتی تے اڑ جان گے. اتنا ادب اور اتنا احترام صحابہ کرام دے اندر پایا جاندا سی. ہن اے محفل کی دی سرکار دی محفل ہے, اور یہ بھی علماء کرام دا عقیدہ ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ سرکار دا ادب جس طرح سرکار دی حیات طیبہ دے اندر ہے اس طرح بعد اندر بھی اسی طرح ادب ہے. بلکہ ایک حدیث پاک چاہتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی بندہ مسجد نبوی شریف دے اندر کل ٹھوک رہا سی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ اس بندے نو دسو کیڑا بندہ ہے, میں کہ پتہ نہیں, میرے نبی گنبد خضرا تکلیف محسوس فرما رہے ہیں. گل سمجھا رہی کہ تو اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے آداب نے, اگر آج تسی ادب سیکھو گے انشاءاللہ بڑے ہو کے تانوں یہ عادت بن جائے گی اور سرکار دی نظراں چ قبول ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پڑھن بھیجن دے بعد میرے محترم بزرگوں معزز سامعین, جس طرح کہ تسی تعارف پہلے سن چکے ہو کہ ساڈے برخردار انہوں نے ایک تاریخ رقم کیتی ہے کہ اپنے شادی دے موقع تے انہوں نے کنجر نہیں نچایا بلکہ یار دا ذکر کروایا ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ اگر کنجر نچاندا تو کنجران خوش ہونا سی, اگر محبوب دا ذکر سجایا تو محبوب خوش ہوئے گا. اے ہن تسی بھی جان دیو کہ محبوب دا ذکر کیتیا محبوب خوش ہو جائے تو اے گل چنگی, یا کنجراں خوش کیتے تو تاں گل چنگی بنتی ہے. اے تانوں بھی پتہ ہی ہے. اور جدوں اللہ دا محبوب خوش ہو جائے تو پھر اللہ خوش ہو جاندا ہے, اور جس تے اللہ راضی اور خوش ہو جائے تو اس نوں نہ دنیا چ کمی رہندی ہے نہ آخرت اندر کوئی کمی رہندی. تو بہت اچھا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے اس شادی دے اندر برکت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی زندگی واسطے اللہ تعالی انہاں خوشیاں نال نوازے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک دفعہ نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی منقبت لکھی, اور اس منقبت دے اندر آپ نا
بڑے سرکار دی شان دے اندر چن چن کے لفظ استعمال فرمائے. آپ نے سرکار دی شان چ ایک جملے استعمال کیتے اور عرض کیتے بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اے جملے سرکار دی بارگاہ دے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جس عرض کیتے نا، اس کے اندر آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیتا. بالغ العلا بکمالہ، سرکار دے فضائل بیان کیتے، کاشف الدجا بجمالہ، اور سرکار دے خصائل بیان کیتے، اور میں کہ حسنت جمیع خصالہ، سرکار دے اوصاف حمیدہ دا ذکر کیتا. ہن گل اگی ہے کہ آپ نے مضمون نو کمپلیٹ کر دیتا، مضمون نو کلوز کر دیتا، اور اس کے اندر 3 جملے دے اندر آپ نے سارا کچھ لکھ دیتا کہ سرکار دے خصائل بھی، سرکار دے فضائل بھی، اور سرکار دے شمائل بھی. بالغ العلا بکمالہ، سرکار اللہ تعالی نے توانو او بلندیاں عطا فرمائیاں. حضرت صاحب نے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کیتی سی، اس کا ترجمہ شیخ سعدی نے اپنے لفظ میں بیان کیتا ہے کہ بالغ العلا بکمالہ، سرکار آپ بلندیوں نو پہنچے اپنے کمال دے نال. اور کتنی بلندیاں نو پہنچے کہ جس بلندی دی انتہا تو سی اور میں نہیں جان سکتے. جس بلندی دی انتہا تسی اور میں نہیں جان سکتے. بس تھوڑا جا میں اشارتاً، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے تو اشارتاً دس دینا کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تے گئے تو سرکار کتنے پہنچے؟ چلو لا مکان تے نہیں سمجھ آئے گی سانو، عرش تے تو سمجھنا نا. لا مکان تے گل تواڈے میرے خیال چ آ ہی نہیں سکتی، لیکن اے تے اسی کہہ سکنا نے کہ سرکار عرش تے پہنچے. ہن جس وقت سرکار عرش تے پہنچے تو قدم کتنے لگے؟ عرش تے. عرش کتنے ہے؟ 7 آسمانہ ساری کائنات تو اتے عرش ہے. تو جس عرش تے میرے نبی دے قدم لگے نے ساری کائنات اسے تھلے ہے. یہ سمجھان واسطے عرض کراں کہ لا مکان تے منزلات اگے نے نا، او تے سانو پتہ ہی نہیں ہے گا، لیکن جیڑی گل ساڈی سمجھ چاندی ہے وہ یہ ہے کہ عرش تے میرے نبی دے قدم نے اور ساری کائنات تھلے وے میرے نبی دے قدماں دے. ہن اے دسو قدم عرش تے، ساری کائنات تھلے اور سر اتے بلند ہے، تو لہذا جتھے قدم لگے نے اتو تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو جتھے سرکار دا سر ہے اتھے تک کون پہنچ سکتا. اس واسطے کسی دیوانے نے کیا نا، انہیں کہا یا رسول اللہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میری گفتگو کا تیرے قدم تک پہنچا. آقا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا. تو لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری بلندیاں دا ذکر شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی اس کلمے دے اندر بیان کر دینے میں کہ بالغ العلا بکمالہ، اور پھر اگر میں کاشف الدجا بجمالہ، سرکار ساری تاریکیاں سارے اندھیرے سرکار تواڈے جمال نال تواڈے حسن نال دور ہو گئے. ساری تاریکیاں کاشف الدجا بجمالہ، جس کا ذکر بھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس صورت میں جان جا. دوسرا پہلا کیڑا شعر پڑھا آپ نے؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹن رانی ہے، اور کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. تو گویا کہ کاشف الدجا بجمالہ، آپ نے ایک جملہ کہہ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جنا اوصاف حمیدہ دا ذکر کیتا، سرکار دے خصال دا ذکر کر دیتا. اور پھر آپ نے کی فرمایا، اگے کی عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، میرے آقا ایک گل ہوئے تے دساں حسنت جمیع خصالہ، سرکار تواڈی ساری عادتاں بے مثال نے، سرکار تواڈے سارے خو اور عادات بے مثال نے. ایک کہہ کے نہ پورے مضمون کلوز کر دیتا اور آپ دا قلم رک گیا، آپ دا قلم رک گیا.
لیکن قلم تے رک گیا، اگے ہوں جملہ کوئی نہیں، کی استعمال کراں کی لکھاں، سارا ذکر کر دیتا، سرکار دے کمالات دا ذکر، سرکار دے فضائل دا ذکر، سرکار دے اوصاف دا ذکر، سرکار دے شمائل دا ذکر، سارا کچھ کر دیتا، لیکن خیال اے ستا رہا ذہن دے اندر کہ اے شیخ سعدی تو بہت بڑا شاعر ہے، اور تینوں پتہ ہونا چاہیے ربائی ہمیشہ 4 مصرعاں تے ہوندی ہے، 3 مصرعاں تے ربائی مکمل نہیں ہوندی۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ربائی کنے مصرے چ ہوندی ہے؟ 4۔ ربائی دا معنی 4 ہے، ربو 4 ربائی، یعنی کہ او اشعار جنہاں دے اندر 4 جملے پائے جان انہوں ربائی کیا جاندا ہے۔ تو شیخ سعدی بہت بڑے شاعر بھی سن، تو آپ نے سوچا کہ سعدی مضمون تے مکمل ہو گیا ہے، لیکن اے تے 10 تے ربائی تے مکمل کوئی نہیں ہوئی۔ مضمون مکمل ہو گیا ہے لیکن ربائی تیری مکمل نہیں ہوئی، اس واسطے کہ ربائی 4 فکر ہوندے نے، ساری رات پہ سوچ دے رہے کہ کی کراں، اگے ہوں لکھاں کی، کیڑی گل لکھاں، کیڑے جملے لکھاں، کیڑے الفاظ لکھاں، سر رات سوندے سوچدے رہے گل نہ بنی، صبح ہو گئی سوچدے رہے، رات پھر آ گئی، سوچدے رہے شادی یہ دنیا پڑے گی، لیکن ادھر کوئی شک نہیں کہ مضمون مکمل ہے لیکن ربائی مکمل نہیں ہوئی، رات نو ستے نہ، لیکن ذہن کوئی گل نہیں آ رہی کی لکھاں، آخر رات نو جدو ستے نہ تو سرکار نے کرم نوازی فرمائی، سرکار نے کرم نوازی فرمائی، سرکار نے اپنے دیدار تو نوازیا، فرمایا شیخ سعدی سوچدا کی ہیں، فرمایا کہ اگرچہ تیرا مضمون مکمل صحیح لیکن میں تینوں دساں ربائی کیوں مکمل کرنی ہے، صلو علیہ وآلہ، میں اگے یہ لکھ دے کہ صلو علیہ وآلہ، فرمایا کہ ربائی تیری مکمل ہو جائے گی۔ تو گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رہنمائی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، تو گویا دسیا سرکار نے یہی ہے، فرمایا کہ جڑے اتنی شانہ والا ہوئے، اتنی عظمتہ والا ہوئے، اتنی بلندیاں والا ہوئے، اتنی رفت والا ہوئے، جس کی ہر عادت بے مثل و بے مثال ہوئے، جدی ہر خوب بے مثل و بے مثال ہوئے، پھر صلو علیہ اسے تے درود پڑھی دا ہے۔ اج جنوں ساڈے حضرت تانوں زور دے دے کے پڑھوا تو نہیں سی پڑھ رہے، اور میں تانوں کہنا بھی کوئی نہیں گا، تو اپنا نصیب سمجھ آ گئی نا کہ تسی نہیں پڑھ دے تو نہ پڑھو، ثواب کی نہیں ملنا تو نہیں ملنا نا، تسی این سہم جان دیو۔ اور میں سوچدا ہوں اکثر کہ تانوں اعلان کر کے اسی بلایا پھر بھی تسی نہیں آئے، اور ایتے تھوڑا جہا باہر کوئی ہوئے نا کوئی سسٹم ہور تو ان کہنا بھی کسی نہیں ہے، تسی نہ پورا پنڈ خالی ہو جائے گا، کہ تو مینوں بٹھا لے یار میں تینوں بٹھا لینا، جان کے سارے چلے جان گے، اس واسطے کہ ادھر شیطان دی کشش ہے، ادھر کوئی شک نہیں یہ محفل پاک ہے، لیکن ادھر کوئی شک نہیں کہ شیطان نے بھی اپنا کام کرنا ہے، باہر کیف اللہ تعالیٰ سنسار معاف فرمائے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے میرے نبی نے فرمایا کہ تو اس طرح کر ہوں جڑا اتنی شانہ والا ہوئے اندر درود پا کے پڑھنا چاہتے ہوتے، تو پڑھ لو گے تو اچھا رہے گا، پڑھ لے کوئی پڑھ لی میرا خیال ہے ساری ساری بھی حاضری ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ، ہوں میں سننا تسی پڑھنا ہے۔ اجے بھی کئی خاموش نے بچارے ڈردے نے، اور یقین سمجھو، اور ایک گل میری سن لو، ایک گل میری سن لو، ساڈا کوئی اختلاف نہیں، اسی سنی لوگ ہیں، ساڈا کوئی اختلاف نہیں، کوئی درود ابراہیم اے بچے نے پہلے درود ابراہیم پڑھا، خدا دی قسم خوشی ہوئی ہے، سانو کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، نہ سانو کوئی دے تے شکوہ ہے، کیونکہ درود ابراہیم بھی میں نبی دی ذات تے بھی اسی سننی ہاں، اسی کہنا درود ابراہیمی پڑھ صحیح، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پڑھ، کیونکہ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو پڑھو صحیح، جیڑا آندا وہ پڑھو، پڑھن دا حکم ہے، اسی کہنا جیڑا تینوں آندا وہ پڑھ، جیڑا آندا وہ پڑھ، لیکن پڑھیا کر صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے رب نے امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور ایک قاعدہ ہے، شریعت کا قاعدہ ہے، الامر للوجوب، میں جدو اللہ دا امر آ جائے وہ چیز واجب ہو جاندی ہے، کی ہو جاندی ہے؟ واجب ہو جاندی ہے۔ تو درود و سلام پڑھنا واجب ہے ساڈے تے، کی ہے؟ واجب ہے۔ اگے دے فائدے کی نے یہ حضرت صاحب نے بیان کیتا، یا حدیثاں پڑھیاں پئیاں نے کتنے فائدے نے، ایک حدیث سنا داں تانوں بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے اور آقا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردا ہے میں تہاڈے تو درود شریف پڑھیا کراں، کنا ک پڑھیا کراں، کنا ک پڑھیا کراں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جنہ تو پڑھ سکدا اُنہ پڑھ،
پابندی ہے کوئی؟ جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھ، لیکن پڑھ صحیح، سمجھ آ گیا نا؟ پڑھ سے جنہ پڑھ نہ پڑھ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 24 گھنٹے جو 4 حصے تقسیم کر دیں گا، سرکار ایک حصہ تہاڈی ذات درود و سلام پڑھا کراں گا، باقی 3 حصے اور ذکر اذکار کردا رہاں گا. آپ نے کہ ہاں ٹھیک ہے کری جائے گا، لیکن میری گل سن لے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس تو زیادہ پڑھیں گا فائدہ بڑا ہوئے گا تینوں. یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں، مولوی تھوڑا کہندے ہیں، میں تو نبی دی گل سنا رہا. میں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس تو بھی زیادہ پڑھیں گا فائدہ بڑا ہوئے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں 2 حصے درود شریف پڑھی جاؤں گا، 2 حصے اور ذکر اذکار کردا رہاں گا. میں ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، کوئی پابندی نہیں، جتنا تو پڑھ سکتا پڑھ، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس تو بھی زیادہ پڑھیں گا فائدہ تیرا ہی ہوئے گا، اس سے زیادہ پڑھیں گا فائدہ تیرا ہوئے گا. یا رسول اللہ، پھر میں 3 حصے درود پاک پڑھاں گا اور 1 حصہ اور ذکر اذکار کر لاں گا. میں کہا ہاں تیری مرضی ہے، جنہ تو پڑھ لے، کیونکہ پابندی تو ہے کوئی نہیں. لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھیں گا تیرا فائدہ ہوئے گا، تینوں خیر مل جائے گی. یا رسول اللہ، پھر میں تواڈے تے درود پاک ہی پڑھدا رہاں گا اور کوئی ورد وظیفہ نہیں کراں گا. سرکار ہر وقت تواڈے تے درود و سلام پڑھدا رہاں گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو وفا کریں گا، اگر تو ساری ذات تک درود و سلام پڑھدا رہے گا، میں نبی ہو کے بشارت دے رہا کہ تیری زندگی کوئی غم تیرے نیڑے نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تیرا کفیل ہو جائے کہ تم نہ رزق دا کاٹا رہے گا نہ عزت دا کاٹا رہے گا. میں کہ سارے غم تیرے دور ہو جائیں گے. تو اپنا وظیفہ بنا کے دے دیکھ، یہ وظیفہ چھوٹا جا وظیفہ نہیں ہے، میرا رب دا وظیفہ ہے. سمجھا نہیں؟ اس واسطے پریشان نہ ہو کرو، پڑھا کرو، جیڑا آندا ہو پڑھ لیا کرو، جیڑا آندا ہو پڑھ لیا کرو. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ تعالی دے ولی ہوئے. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ملدا کی میں ادھر ویسے میں آیت کریمہ جو پڑھی ہے ادھر تحت میں گفتگو اور کرنی سی، بس ایویں میرا ذہن ادھر آ گیا. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے اللہ تعالی دے پیارے ولی کامل سن، لیکن لوگوں کی نظر چ وہ پاگل مجذوب سی. اور یہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ جڑے بہت عشق چلے جانا انہوں لوگ پاگل ہی کہندے کہ نہیں کہندے، یہ پاگل ہو گیا. اور ایک بزرگ سے فرمانے اصل گل یہی ہوندی ہے کہ وہ پاگل ہوندا ہے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ پاگل ہوندا ہے، گل وقف کر لو نا، گل ہوندا ہے، جدوں گل پا لی ہوندی ہے. اور جدوں کوئی گل پا لے نا تو پھر ایویں نہیں، خدا دی قسم صحابہ کرام نے زندگیاں پڑھ کے ویکھ، زندگیاں پڑھ کے دیکھ، ایویں نہیں بچے چھڈی پھر دے، ایویں نہیں جانا دیندے پھر دے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر جس وقت سارے صحابہ کرام چھڑ کے چلے گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میں نبی دے سامنے کھڑے ہو گئے. کافر کھڑے نے، کافر تیر مار رہے نے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سامنے کھڑے نے. دشمن والو جیڑا تیر آندا ہے سعد سینہ تان کے کھڑا ہو جاندا ہے. ارے تو زور آزما، ظلم آزما، وہ کہ سعد سینہ برداشت کرے گا. خدا دی قسم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سینے تے 70 تیر لگے، سعد پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے. 70 تیر نے سارا سینہ زخمی کر دیتا. بلکہ اتو تک بھی یعنی کہ آپ دی تاریخ دے اندر آندا ہے کہ آپ دے ایک بازو تے تیر لگا، آپ دا پٹھا شل ہو گیا، آپ دا ہاتھ کم نہیں سی کردا. اور بعد دے اندر جس وقت ختم ہو گیا سلسلہ، میرے نبی نے کرم فرمایا تو حضرت سعد بن نبی وقاص دا بازو جڑا شل ہو گیا سی نا، تیر لگنا، پٹھا جڑا آپ دا مفلوج ہو گیا سی، آپ نے ساری زندگی نبی دی بارگاہ چ عرض نہیں کیتی کہ یا رسول اللہ میرے تے کرم فرما دے، میرا بازو شل ہو گیا، پٹھا میرا سن ہو گیا تو کرم فرما دے. کیا سعد نے پتہ نہیں سی اے او بارگاہ ہے جتھے حضرت قتادہ آن تو اکھ مل جاندی ہے؟ پتہ نہیں سی کہ جتھے حضرت قتادہ آ جان سائیں اکھ دے دیندے نے. ارے جتھے جناب حضرت عبداللہ بن عتیق آ جان، بخاری شریف دی حدیث ہے، عبداللہ بن عتیق آئے یا رسول اللہ میری ٹنگ، بلکہ جس وقت آپ دی ٹنگ جہاں ٹوٹ گئی نا آپ نے فرمایا کہ اور کچھ نہ کرو، بس پٹی بن کے سرکار دی بارگاہ میں لے کے چلو. سرکار دی بارگاہ لے کے آگے، سرکار ٹنگ ٹوٹ گئی ہے، سرکار میں اب ستری جلا کا میں کہ لمبی کر، لمبی کر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی حدیث ہے، سرکار نے اپنا دست شفقت پھیرا، فرمایا کہ چل عبداللہ جا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. خدا دی قسم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ چاہے، سرکار میں گلاں بڑیاں سنا چیتے کو نہیں رہندیاں، جیڑی گل سننا سرکار بھول جاندی ہے، جیڑی گل سننا بھول جاندی ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا بادام کھایا کر، اے نہیں فرمایا اخروٹ کھایا کر. سرکار نے کی فرمایا؟ آپ نے میں کہ اس طرح کر ابسط رضا کا، میں اس طرح کر چادر کھلا دے.
ابسط ردا کا، میں اپنی چادر بچھا دے. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی. سرکار نے کی کیتا؟ انج بک پڑیا چادری پاتا. نہ ابو ہریرہ نو کوئی نظر آیا نہ صحابہ کرام کچھ نظر آیا، بس دین والا جاندا ہے. لیکن صحابہ دا یقین کامل سی نا، یقین کامل. تیرے میرے جیسا یقین تھوڑا سی. صحابی نے ویکھیا سرکار نے عطا فرمایا، ابو ہریرہ ویکھ رہے نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح کار ہن اینو کٹھی کر لے، اسی دے دیتا ہے، اینو کٹھی کر لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی چادر کٹھی کی نا، انہوں نے کی کیتا؟ چادر کٹھی کر کے سینے نال لائی. ابو ہریرہ دا الفاظ سن. ابو ہریرہ فرماتے نے خدا دی قسم فما نسو اللہ ما نسیتو قط بعد، میں خدا دی قسم اٹھا کے دس رہا ہاں پہلے گل یاد کوئی نہیں سی رہندی جدو یار نے عطا کیتا، ہن بھلدی کوئی نہیں، ہن بھلدی کوئی نہیں. میں کوئی ایسی گل نہیں، ایک بار میں سن لواں مڑ کے میں چیتے نہ میں بھلدا ہی نہیں. میں کہ سرکار نے کرم فرمایا تو لہذا اس واسطے میرے نبی دی بارگاہ سب کچھ ہے، عطاواں سرکار دی نے. اس واسطے میرے اعلی حضرت میں تو مالک ہوں کہوں گا، ہوں مالک کے حبیب، کیونکہ محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا. اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے، میں خدا نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. میں کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ارے سارا کچھ نبی دی بارگاہ ملدا. حضرت سعد بن ابی وقاص خدا دی قسم نبی دی بارگاہ اے عرض نہیں کردے سرکار میرا پٹھا بھی ٹھیک کر دو، مردے زندہ کر دیو سرکار، کھانے چ برکت پا دین دیو سرکار، اکھاں ٹھیک کر دین دیو، حافظ ٹھیک مینوں دے دو. اس واسطے کہ جدوں بھی او تکلیف ہوندی سی نا او یار دی وفا یاد آ، اس واسطے کہ یار نال وفا یاد آ جاندی سی. اور کہندے سن مینوں اس تے مزہ ہی بڑا آندا ہے، مینوں سکون ہی بڑا ملدا ہے. اس واسطے کہ مینوں او وقت یاد آ جاندا کہ سرکار نال میں اس طریقے نال سرکار دی رضا واسطے سرکار نال وفا کر دو. میں زخم جڑے ہے تیر دے زخم کھادے سن. تو مسئلہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان والے عظمتاں والے نبی نے اللہ تبارک و تعالی نے. تو میں عرض کر رہا کہ فائدہ ساڈا ہی ہے، فائدہ ساڈا ہی ہے. اور جنہوں نے اس گل سمجھ لیا نا انہوں نے پھر زندگیاں سرکار دے نام میں لا ہی دیتی. تو رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر اس آیت کریمہ جو میں تلاوت کیتی ہے، تھکتے نہیں گئے کیونکہ میں بے سورا مولوی ہاں، سر پہلے سنا چکے نظر جی. ہاں جی ہوں شاید تسی پریشان ہو جائے ہیں. چلو جیڑی گل چنگی لگے قبول کرنی ساری واپس کر لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اللہ تعالی میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا کہ میرا نبی، النبی میرا نبی، اولا بالمؤمنین میں کہ زیادہ حق رکھدا ہے مومناں دے اوتے انہاں دی جاناں نال. گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہ انہاں دی جانا یعنی کہ اتنے تسی اپنی جانا دے مالک نہیں جتنا میرا نبی تہاڈی جانا دا مالک ہے. تفسیر روح البیان والے اس سے تحت تفسیر جو لکھا ہے نا جی وہ بڑا بازوق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس غزوہ تبوک دا مارکا پیش آیا نا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا اعلان کرتا فرمایا کہ سارے تیار ہو جاؤ، جنگ تے جانا ہے، جنگ تے جانا ہے، سارے تیار ہو جاؤ. جس وقت صحابہ کرام نے فرمایا نا سرکار نے تو صحابہ کرام تے تیار ہو گئے. لیکن کچھ ایسے سن جڑے اندروں تھوڑے تھوڑے اتنے چلتا ہی تمہیں پتا ہے اے بظاہر کلمہ پڑھ دے سن، بظاہر کلمہ پڑھ دے سن لیکن اندر مخلص نہیں سے آگے. گل سمجھ آ گئی کہ میں مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا کہ اندروں مخلص نہیں سے آگے. اتو کلمہ پڑھ دے سن. پتہ کی کہنے لگے جدو سرکار میں چلو تیار ہو جاؤ غزوے تے جانا ہے تو وہ پتہ کی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاور آبائنا و امہاتنا. اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جان دا انکار کوئی نہیں پر ایک تے سانو اجازت دیتی جائے نشاور آبائنا و امہاتنا. یا رسول اللہ سانو اجازت دیتی جائے گھر جا کے اپنی امی کو بھی اجازت لے لیے، اپنے ابے کو بھی اجازت لے لیے. حق بھی بنتا ہے سرکار سانو اجازت دیتی جائے اپنے ابے کو اجازت لے لیے، اپنی امی کو اجازت لے لیے، اپنے والدین کو اجازت لے سانو اجازت دیتی جائے، انہوں نے مشورہ کر لیا جائے. رب کائنات نے فوراً جبریل امین کو حکم دیتا میں جبریل جا کے انہاں نو یہ گل سنا دیو. فرمایا ابا کون ہوندا ہے، امی کون ہوندی ہے نبی دے مقابلے دے اندر.
ارے تو امی ابی دے نال مشورے کردا پھردا میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پر میں تو امی ابے دی گل کرنا تو اپنے دل نال بھی مشورہ نہیں کر سکدا جدوں میرے یار دا حکم آ جائے سارے مشورے ایک پاسے ساری فرمایا کہ ساری فرمائشاں ایک پاسے سارے فرمایا کہ جناب آپس اندر گفتگوواں ایک پاسے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا کہ تینوں تے پتہ ہونا چاہیے میرا او محبوب ہے میرا او نبی ہے فرمایا جڑا تیری جانا تو بھی فرمایا کہ تیرا زیادہ مالک ہے تیری جانا دا تیرے اپنے آپ نال بھی زیادہ مالک ہے اس واسطے جب میرے محبوب نے کہہ دیتا ہے میرے محبوب نے فرما دیتا ہے نہ تو اپنا ارادہ اگے لے سکنا ہے نہ تو اپنے امی ابی نال مشورے کر سکنا ہے بلکہ فرمایا میرا فرمان سن لے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے میں جب اللہ تے اللہ دے رسول فیصلہ فرما دین فرمایا نہ کسی مومن نو اجازت ہے نہ کسی مومنہ نو اجازت ہے یعنی کہ نہ کسی مرد نو اجازت ہے نہ کسی عورت نو اجازت ہے فرمایا ان یکون لهم الخیار فرمایا کہ ساڈا اختیار ہے وی اسی انج کرنا ہے فرمایا جدوں میرے محبوب دا فیصلہ آ جائے تواڈے سارے اختیار ختم نے میرے محبوب دا حکم لاگو ہوئے گا اسے واسطے تے مولا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آ فرماند نے اے انسان فرمایا جدوں کو مکان خریدنا ہوئے اپنے عقل نال مشورہ کر لیا کر میں جدوں کوئی جانور خریدنا ہوئے اپنے عقل نال مشورہ کر لیا کر جدوں شادی خوشی غمی ہوئے اپنے عقل نال مشورہ کر لیا کر بے دنیا دا جیڑا بھی کم کریں ارے سوچ لیا کر اپنے عقل نال سوچ کے کریا کر اپنے یاراں دوستاں نال مشورہ کر کے فرمایا کہ کم کریا کر اس واسطے مشورے دے اندر بڑی برکت ہوندی ہے لیکن فرمایا کہ ایک گل سن لے یاد رکھ پیر رومی کا کہا ارے یاد رکھ پیر رومی کا کہا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ فرمایا کہ سارے کم دنیا دے مشورے نال کردا رہی میں سارے کم اپنی عقل دے نال کردا رہی یاراں دوستاں دے مشورے نال کردا رہی پر جدوں فرمایا میرے یار دی باری آ جائے عقل میرے نبی دے قدماں تے قربان کر دئی پھر مومن بنے گا تو اس واسطے فرمایا کہ اے انسان میں کہ تینوں پتہ ہونا چاہیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی زیادہ مالک ہے تواڈی جاناں دا تواڈے نالوں وی اور اگے فرمایا وازواجہ امہاتہم میں کہ اور میرے نبی دی بیویاں تواڈیاں ماواں نے تواڈیاں ماواں قربان جاواں یہ اللہ تعالی نے شان عطا فرمائی ہے اور تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حرم پاک سن 11 دے وچوں 6 ایسی حرم پاک نے سرکار دیاں جو خاندان وچ آپ دے یعنی کہ نا خاندان دے وچوں سن 6 اور 4 ایسیاں نے جڑی ہے مکے دی رہن والیاں قریش دے وچوں سن لیکن اس تو علاوہ خاندان دیاں نہیں ہیگیاں سن میں کوئی کسی خاندان دی ہوئے چاہے قریش خاندان دی ہوئے یا نہ ہوئے بکے دے رہن والی ہوئے لیکن فرمایا نسبت جو میرے یار نال ہوگی ہن تیری ماں ہی ہے کائنات دی بڑی بڑی عورتاں ہونگیاں میں بڑی اعلیٰ خاندان دی ہونگیاں لیکن فرمایا انہیں اعزاز نصیب نہیں ہو سکتا رب کائنات نے جنہ دی نسبت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال ہوگی رب کائنات نے قرآن پاک اعلان فرماتا میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے میرے نبی دی گھر والیو کائنات دی کوئی عورت تواڈی مثل نہیں ہو سکتی کائنات دی کوئی عورت سرکار تواڈی مثل نہیں ہو سکتی اس واسطے فرمایا کہ اے میرے نبی دی بیبیو فرمایا تانوں نسبت میرے نبی نال حاصل ہو گئی تسی میں میرے نبی دے نکاح دے اندر آ گئیاں ذرا غور تے کریا کر جیڑی بیبی میرے نبی دے نکاح چ آ جائے ارے اس دی مثل کائنات دے اندر کوئی نہیں ہو سکتی ارے میرے نبی دی مثل کون ہو سکتا ہے جس بی بی دی نسبت ہوگی اور بی بی جی کوئی نہیں ہو سکتی کائنات دے اندر پھر میرے نبی دی مثل کون ہو سکتی قربان جاواں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات دے نال اپنی بیویاں دے نال سرکار نے کیسا سلوک فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی نو ایک ماڈل بنایا, سمپل بنایا. اس واسطے انسان غور کریا کر, اگر اللہ نے تینوں سعادت نصیب بخشی ہے, رب کائنات نے اگر تینوں نعمت عطا فرمائی ہے, ارے تینوں بھی جناب کوئی اللہ نے بیوی عطا فرمائی, میرے نبی دا اسوہ حسنہ سامنے رکھ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عظمتاں والے نبی نے, وہ شانہ والے نبی نے. سرکار جس وقت مکے دے اندر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حرم پاک, جو پہلی آپ دی حرم پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ارے آپ نا بہت بڑی تاجر سن اور بڑا کاروبار آپ دا وسیع سی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے پاک دے اندر تشریف فرمانے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے غلام نو فرما دیا نے, کوئی ایسا بندہ تلاش کرو میں جڑا میرا بھی مال لے کے جائے, ایماندار بھی ہوئے, دیانتدار بھی ہوئے. اس دا غلام آیا میرے آقا دے کول اور آ کے عرض کردا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اجے سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اعلان نبوت دی پہلی گل ہے, سرکار دیوار کے حاضر ہویا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خواہش ہے کوئی ایماندار دیانتدار بندہ انہوں نے مل جائے اور مال جنال تجارت لے کے اور دے کے بھیجنا چاہدی نا, تاکہ ملک شام وغیرہ دے اندر جا کے تقسیم ہو جائے, بیچ کے آئے. جس وقت جناب آپ نے سنیا, آپ نے میں حاضر ہاں, میں خود مال لے کے جاواں گا. سرکار نے حامی بھر لی, سرکار نے ارادہ فرما لیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا مال آپ نے لیا اور انہیں اپنا غلام بھی سرکار دے نال بھیج دیتا اور کہنے لگی نگرانی رکھی تے سارے حالات دا مطالعہ کردا رہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے, ارے مال جناب لے کے جا رہے نے, مال تجارت لے کے جا رہے نے. سرکار ملک شام دے اندر رستے دے اندر جتنے عجائبات ویکھے او غلام سارے نو نوٹ کردا پیا. اور پھر نہ کی ہویا, سرکار نے مال جا کے بیچیا. ارے کدی زندگی دے اندر خدیجہ نے اتنا منافع نہیں ہویا جتنا کہ اس سال جس سال میرا نبی مال تجارت لے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ نو منافع ہویا, واپس آ گئے, کثیر منافع جناب انہوں نے مل گیا. پوچھ دیے, اے دسو بندہ کیوں جیسی تینوں مال دیتا ہے, بندہ کیوں جیسی؟ انہوں نے کہا کی پوچھنا چاہنی ہے. جس وقت جا رہے سن اگر کدی کنا رستے دے اندر کدی دھوپ آ جاندی تو بدل سایہ کر دیندا سی, اور جتھے سرکار بیندے سن اتھے سبزہ ہو جاندا سی. اور جناب والا آپ دی ان کے عجائبات میں ویکھدا رہیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عمر شریف 40 برس دی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک اجے 25 سال ہے. حضرت خدیجہ پیغام بھیج دیا نے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تہاڈا ارادہ ہوئے میں تانوں اپنے نکاح تہاڈے نکاح چ اپنے آپ نو پیش کرنا چاہنی ہاں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. سرکار نے اپنے حرم پاک بنا لیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر آ گئیاں. قربان جاواں جدو سرکار دے نکاح دے اندر آ گئیاں تے پھر کی ہویا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے پہلی وحی جس وقت نازل ہوئی, آج نہ غار حرا دے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق دی آیتاں نازل ہوئیاں. میرے نبی پریشان ہوئے اور آج نہ جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی. آپ گھر آئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی ساری کیفیت آپ نے بیان فرمائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار دی بارگاہ چ عرض, سرکار پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ تواڈے اخلاق نو بھی جاندا ہے, اللہ تعالیٰ تواڈے خصائل نو بھی جاندا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈی سارے صفتوں تو واقف ہے. اور میرا عقیدہ میرا ایمان ہے کہندا میرا نبی اللہ تعالیٰ تانوں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا. اس واسطے پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ طرفوں خیر دی بشارتاں ہون گیاں. حوصلہ دیتا. آج نال پھر کی ہویا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نا صبح ایک راہب کول چلی گئیاں, حضرت نوفل بن ورقہ انہوں کو چلی گئیاں کہ اس طریقے نہ میرے آقا نہ لے ہویا. تو کہنے لگا جناب مسئلہ یہ ہے کہ اے او ہستی نے کہ جڑے آن والے وقت اللہ دے آخری نبی بنانے گے. پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم پاک نال اتنا پیار فرمایا قربان جاواں. اور انہوں نے بھی وفا ان کی تھی کہ جتنا بھی مال سی نا سارا حضرت خدیجہ نے سرکار دی بارگاہ پیش کر کے فرمایا, سرکار ہوں میں بھی تہاڈیاں, میرا سارا مال تہاڈا ہے. جو مکے دی شہزادی سن اور دہاڑی کتنا سوٹ بدلن والیاں,
لیکن جو سرکار دے نکاح چ آ گیا ساری ٹھاٹ واٹ چھوڑ کے نبی دی غلامی اختیار کر لی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا پیار فرمایا، قربان جاواں. ایک دفعہ سرکار تشریف فرما نے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کردنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے تانوں سلام دیتا ہے اور نال اللہ تبارک و تعالی نے اے فرمایا کہ اے محبوب اپنی حرم پاک نو خدیجہ نو بھی میری طرفوں سلام کہہ دینا. وفاواں دا حق ادا کیتا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنی بیوی نو اپنی حرم پاک نو اللہ تعالی فرمانے نے میری طرفوں سلام دے دینا. حضرت جبریل امین نے جو سلام دیتا نا تو کہنے عرض کردن یا رسول اللہ پھر میں کمینے دا سلام دے دینا سر. قربان جاواں جس وقت خدیجہ آ رہی نے نا گھروں آ رہی نے اور کی سرکار واسطے کھانا لے کے آ رہی ہیں، سرکار واسطے کھانا لے کے آ رہی نے تو کول آئیں تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ تینو مبارک ہوئے، تینو اللہ دا سلام آیا ہے. تو اگر بیوی وفادار ہوئے اللہ راضی ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو اگر تو شوہر ہیں تو میرے نبی دی سیرت نو اپنا کے میرا آقا نے فرمایا خیرکم لأہلہ، میں تواڈے جو چنگا بندہ ہوئی ہے جڑا اپنے گھر والے نال چنگا ہوئے. کئی ایسے ہوندے نے باہر بڑے خوش رہندے نے جب گھر آن تے منہ بچور کے آ جاندے نے، گھر آ کے بلانا پسند نہیں کرتے اور طرح طرح دے تکلیفاں استغفر اللہ معمولی گالتے گالیاں مار پٹائی. میرے نبی نے اس تو منع فرمایا کہ وہ لعین ہے جو اپنے گھر والا لعین ہے. تو اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حرم پاک اے بشارتاں ملیاں اور میں کہ نال انہوں نے اے بھی مبارک دے دینا کہ اللہ تعالی نے انہاں واسطے جنت دے اندر ایک محل تیار کیتا ہے میں کہ جیڑا مٹی گارے دا نہیں بنایا بلکہ کستوری دا بنایا ہے. یہ عظمتاں ملیاں. تو لہذا اس واسطے اے جو رشتہ ہے ازدواجی رشتہ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر اس رشتے نو بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا. میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں کہ تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی دا لباس. قرآن پاک نے اللہ تعالی ہو رشتہ دے بھی تقدس بیان فرمائے نے. والدین دے فرمایا والدین نال احسان کر اور پڑوسیوں نال احسان کر. سارے اللہ تعالی ذکر قرآن پاک دے اندر میں نبی نے احادیث دے اندر بیان فرمائے نے. لیکن بیوی اور شوہر دا جو رشتہ اللہ تعالی بیان فرمایا نا اس نے میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں کہ تسی ایک دوسرے دا لباس ہو. کیوں فرمایا؟ اس واسطے میں لباس اندر تین خوبیاں ہوندیاں نے. ایک تے لباس پردہ پوش ہوندا ہے، لباس پردہ پوش ہوندا ہے یعنی کہ اگر انسان دے جسم تے کوئی عیب ہون بھی صحیح نا لباس پا لیے تو او ان عیباں تے پردہ پا دیندا ہے. تو فرمایا کہ میاں بیوی وہی صحیح نے جڑے ایک دوسرے دے عیباں تے پردے پا. تے جڑی بیوی اچھال دی پھرے یا بندہ ایسا چبل ہو جائے کہ وہ باہر دسدا پھرے میری بیوی ایندی تو میں پھر لباس نہیں. اور دوسرا لباس کی خاصیت ہوندی ہے کہ لباس جو ہے انسان واسطے زینت دا باعث ہوندا ہے. لباس انسان پر انسان خوبصورت لگتا ہے، میں زینت دا سبب ہوندا ہے. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ میں کہ تیری بیوی تیری زینت ہے اور تو اپنی بیوی واسطے زینت ہے. خدا دی قسم اگر کسی دی بیوی اودے واسطے زینت بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہ وہ حسین عورت ہے اور اچھی عورت ہے، فرمایا کہ جس وقت تو ان ویکھیں سرت کا تن خوش کر دے. اور میں ویزا امارا کے جدو تینو حکم دے تو اطاعت کے، فرمایا کہ جدو تو حکم دے تیری اطاعت کرے اور جدو تو کرو چلا جا اپنے بھی حفاظت کرے تیرے مال دی بھی حفاظت کرے، وہ عورت بہت اچھی ہے. تو ہن لباس لکم ایک دوسرے تے زینت نے. لباس زینت دا کم دیندا ہے، اس طرح مرد اور ایک دوسرے واسطے زینت نے. اور تیسرا تم پتہ ہے کہ ایک دوسرا لباس جو ہے جدو سردیاں ہوں تو موٹا لباس پایا جائے تو سردی تو بچاندا ہے، گرمیاں ہوں تو باریک لباس پایا جائے تو گرمی تو بچاندا ہے. میں کہ جس طرح ایک لباس انسان واسطے تکلیف بچان دا سبب بندا ہے اس طریقے نال میاں بیوی ایک دوسرے تکلیف بچان دا سبب بندے نے. تو لہٰذا رشتہ اتنا پیارا رشتہ ہے، اس کو نبھانا چاہیے. کئی ساڈے ایسے نے کہ جڑے استغفر اللہ عورتاں نال ظلم کردے نے، یہ بھی شریعت اجازت
نہیں دیندی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت نزاکت ہے اس واسطے وگرنہ سرکار نے جس طرح اپنے حرم پاک نال اپنی بیویاں نال حسن سلوک کر کے سرکار نے دسیا ہے نا, خدا دی قسم ایک گل عرض کر کے اس بات ختم کرنا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ساری زندگی وفا کی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں دا وصال ہو گیا نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دے وصال تو بعد آپ ہر سال انہوں طرفوں ایک بکرا ذبح کر دے. کی کر دے؟ ایک بکرا ذبح کر دے, اس تے گوشت دے پیس بنا دے, اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی خدیجہ دی سہیلیاں سنا سارے دے گھراں پہنچا دے, صلہ رحمی کر دے. یعنی کہ اے خدیجہ دی سہیلیاں نے اس واسطے سرکار انہاں دے گھراں دے اندر بکرا ذبح کر گوشت پہنچا دے. میں کہ خدیجہ دی سہیلیاں نے تو یعنی کہ حقوق نے بیوی دے خامد دے ہوتے. اللہم ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, فرمایا کہ جی میں تیرے بیوی تے حقوق نے بیوی دے تیرے تے بھی حقوق نے. اس واسطے انہاں چیزاں دا خیال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سارے بیٹی دے خوشیاں اس اللہ چار چاند لگائے, اور اللہ تبارک و تعالی اس دی خوشیاں دے اندر اللہ تعالی برکتاں فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی سرکار دی اس محفل پاک دا صدقہ اللہ تعالی انہاں نو آئندہ آن والے وقت اندر نیک اولاد بھی اللہ تعالی انہاں نو مستفید فرمائے. آمین. السلام علیکم.